اللہ 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 اللہ۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اس نے یہ ساری چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیں، لیکن ایک دن آئے گا کہ یہ ساری چیزیں تباہ و برباد ہو جائیں گی اور حساب و کتاب کا دن شروع ہوگا۔ فَإِذَا، پس جب، جاءت الطامۃ الکبریٰ، بہت بڑا ہنگامہ کائنات میں برپا ہو جائے۔ طامہ عربی میں کہتے ہیں ہر اس چیز کو دوسرے پر غالب آ جائے۔ تو چونکہ وہ پہلا جب سور پھونکا جائے گا جبریل اسرافیل علیہ السلام کے ذریعے، تو ایسا سور ہوگا جو اس پوری کائنات پر غالب آ جائے گا اور اس پوری کائنات کے نظام کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو فرمایا جب بہت بڑا ایک ہنگامہ اس زمین پر برپا ہو جائے، یوم یتذکر الانسان، یہ وہ دن ہوگا جس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا یا یاد کرے گا ماں ان چیزوں کو سعی جو وہ پہلے کر چکا ہے۔ اس وقت یاد کرے گا میں نے اس موقع پر یہ کیا، یہ غلط کیا، یہ صحیح کیا، اسے نصیحت حاصل ہو جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ، اور جہنم کو ہم ظاہر کر دیں گے، لِمَن يَرَى، ان لوگوں کے لیے جو جہنم دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی دیکھنے والوں کے لیے ہم جہنم کو ظاہر کر دیں گے۔ فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اب بڑے ہی بلیغ انداز میں، بہت مختصر لفظوں میں کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار بیان کر دیا ان آیات نے، بہت ہی بلیغ انداز میں، کہ کامیاب کون ہوگا اور ناکام کون ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ خوبصورت الفاظ کامیاب انسان اور ناکام انسان کو بیان کرنے کے لیے، اور کامیابی اور ناکامی کا جو معیار ہے، جو کرائٹیریا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے شاید اس سے زیادہ خوبصورت الفاظ کوئی بیان نہیں کر سکتا، کوئی منتخب نہیں کر سکتا ہے اس سے زیادہ خوبصورت الفاظ۔ فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَى، اما عربی میں کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں بہرحال، جیسے ہم کسی سے بحث کر رہے ہوں کہ بھئی ہمیں یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، آپ کی رائے یہ ہے کہ کرنا چاہیے، سامنے والی کی رائے ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، اب وہ اس پہ دلائل دے رہے ہیں کہ بھئی نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، آپ آخر میں آ کے جو ہے نا ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے میں تو یہ کروں گا۔ آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی بہرحال ہر حالت میں، چاہے آپ کے دلائل مضبوط ہوں یا کمزور ہوں، میں تو بہرحال یہ کر کے چھوڑوں گا۔ تو اللہ بھی یہاں وہی طرز اختیار فرما رہے ہیں بات کو سمجھانے کے لیے کہ تم قیامت کے وجود کا انکار کرو یا اقرار کرو، تم اس بحث میں لگے رہو کہ مردے دوبارہ زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اما کچھ بھی ہو جائے میں نے تو جو ضابطہ اور قاعدہ بیان کر دیا وہ میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ ضابطہ کیا ہے؟ من طغى، جس نے زمین میں شرارت کی اور جس نے طغیانی اور نافرمانی کی، اور اس نافرمانی کا معیار کیا ہے؟ آثر الحیات الدنیا، جہاں دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ کا معاملہ ہوا اس نے دنیا کو ترجیح دی اور آخرت کو برباد کر دیا۔ یعنی اصول یہ بیان کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کمانا منع ہے، دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنا منع ہے، یہ نہیں ہے۔ فرمایا کچھ مواقع ایسے آئیں گے کہ تم اگر دنیا کے پیچھے لگو گے تو آخرت جا رہی ہوگی، اور کچھ مواقع ایسے آئیں گے کہ دنیا کے پیچھے لگو گے تو آخرت کا نقصان نہیں ہوگا۔ دیکھیں ہم حلال کماتے ہیں، اس سے ہماری آخرت کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی ہے۔ ہم حلال کھاتے ہیں، اس سے ہماری آخرت کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی ہے۔ ہم رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں، اس سے ہماری آخرت کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی ہے، شریعت کا بھی حکم ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم دنیا کی ان چیزوں میں پڑیں گے تو آخرت کا نقصان ہوگا۔ نماز کا وقت ہے، آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، صبح سے لے کے آپ ظہر تک بیٹھیں، آخرت کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ اب اگر آپ پیسے کے چکر میں نماز چھوڑیں گے تو آپ دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہو رہا تھا، آپ نے اس ٹکراؤ میں ترجیح کس کو دی؟ دنیا کو۔ تو اللہ نے بجائے ایک ایک جزیہ الگ سے بیان کرنے کے ایک اصول اور ضابطہ بیان کر دیا کہ جب بھی ایسا موقع آئے کہ تم اگر اس وقت دنیا حاصل کر رہے ہو تو آخرت تم سے روٹھ رہی ہو، ایسے موقع پر جس نے دنیا کو اختیار کیا اور آخرت کی پرواہ نہیں کی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو وہ یقین کر لے کہ جہنم کی آگ اس کا ٹھکانہ ہے اور ناکام ہے وہ انسان۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ،
اور بہرحال کچھ بھی ہو جائے، اما کا مطلب میں نے بتایا آپ سے، کچھ بھی ہو جائے، تم آخرت کو مانو یا نہیں مانو، لیکن میرے ہاں کامیابی کا معیار کیا ہے، ناکامی کا معیار میں نے بتا دیا۔ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ من خاف مقام ربہ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے دن سے ڈر گیا، اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا کسی بھی کام سے پہلے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے وہ اللہ سے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی کام کا موقع آیا اور اسے معلوم ہے شریعت کا حکم کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میں نے اپنی یہ خواہش پوری کی تو اللہ مجھ سے روٹھ جائے گا اور اس کی مجھے سزا مل سکتی ہے، تو فرمایا جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ مجھے اس کا حساب دینا ہے، اور اتنا ڈرا، اب دیکھیں یہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے اتنا ڈرا کہ رونے لگا، اتنا ڈر گیا کہ کانپنے لگا، اتنا ڈر گیا کہ اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اتنا ڈرا کہ بے ہوش ہو گیا، نہ، یہ چیزیں مطلوب نہیں ہیں۔ فرمایا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اتنا ڈرا کہ اس حرام خواہش سے اپنے آپ کو روک لیا اس نے، اس کا دل چاہ رہا ہے زنا کرنے کا، لیکن وہ یہ سوچ کر زنا سے رک گیا کہ مجھے اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے، اس کا دل چاہ رہا ہے شراب پینے کا، مگر یہ سوچ کے رک گیا کہ مجھے اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے، اس کا دل چاہ رہا ہے نماز قضا کرنے کا، مگر یہ سوچ کے رک گیا کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اس کا دل چاہ رہا ہے کہ باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کروں، میں اس کو جھڑک کے جواب دوں، مگر یہ سوچ کے ڈر گیا اور رک گیا کہ مجھے اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس نے بھی اپنے آپ کو بری خواہش سے روک لیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت کی نعمتیں ہی اس کا ٹھکانہ ہے، جنت کے باغات ہیں جو اس کو ملیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں کامیابی اور ناکامی کا معیار بیان کیا کہ سارا دن میں تمہاری جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، جو کچھ بھی تم کرتے ہو، ان میں بس یہ دیکھ لیا کرو کہ کون سی خواہش ایسی ہے جس کے پورا کرنے سے اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ اگر ایسی خواہش ہے تو اس کو چھوڑ دو، چھوڑنے والوں میں داخل ہو گئے تو کامیاب لوگوں میں اور تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اور اگر اس خواہش کو پورا کرنے والوں میں اپنے آپ کو شامل کر لیا تو تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اب چونکہ ایک دلائل سے اللہ نے اور آخرت کے احوال کو اللہ نے بیان کر کے ثابت کیا کہ بھئی یہ بحث میں نہ پڑو کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، بلکہ اعمال کی تیاری میں لگو، تو فوراً انسانی فطرت ہے وہ کہتے ہیں اچھا ہمیں پتہ تو چلے کب آئے گی یہ قیامت۔ آپ کو جب بھی کوئی خبر دیتا ہے کہ یہ کام ہونے والا ہے تو آپ اس کی خبر کو اس وقت سچا مانتے ہیں جب آپ کو وہ تاریخ بتائے، آپ کو بتائے کہ بھئی یہ کام اس تاریخ کو ہوگا، فلاں وقت میں ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یسألونک عن الساعہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، یہ واقع کب ہوگی؟ اگر ایسی ہولناک چیز ہے اور لوگوں کا حساب ہوگا اور جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے تو ہمیں ذرا اس کی ڈیٹ تو بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا فیما انتا، آپ کو کیا کام، فیما فی ای شیء، آپ کس چیز میں ہیں، انتا یعنی آپ، من ذکراہا، اس کی تاریخ کے تذکرے سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس کی ڈیٹ اور اس کی تاریخ سے کیا سروکار، کیونکہ ہم نے آپ کو اس کی تاریخ بتائی نہیں ہے تو اس سوال کا جواب دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اور کسی شے کے امتحان کی اگر تاریخ کسی کو معلوم نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ امتحان نہیں ہے یا حساب ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، مصلحت ہے کہ اس نے اس حساب و کتاب کے دن کو چھپا دیا ہے کہ وہ کب ہوگا، اتنا بتا دیا ہے کہ ہوگا، اور اس کی کچھ علامتیں بتا دی ہیں، جیسے کہ حدیث میں قیامت کی کچھ علامات بیان کی گئی ہیں، وہ علامات بتائی ہیں لیکن اس کی متعین تاریخ اللہ نے کسی کو نہیں بتائی۔ فرمایا کیوں، الی ربک، تیرے رب کی طرف ہے منتہاہا، اس کے علم کی انتہا، یعنی قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے، تو تم اعمال کی فکر میں لگو، اس بحث میں نہ پڑو کہ اس کی تاریخ کیا ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، اے نبی آپ تو صرف منذر ہیں، ڈرانے والے ہیں، من اس شخص کو، یخشاہا جو اس قیامت سے ڈرتا ہے، جو ڈرنا چاہتا ہے اس کو آپ بس ڈرا سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، اس سے زیادہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے تاریخ میں پڑھنا اور تاریخیں لوگوں کو بتانا، کیونکہ یہ آپ کی نہ ذمہ داری ہے اور نہ اللہ نے آپ کو اس کا علم دیا ہے۔ کأنہم یوم یرونہا، ہاں یہ ضرور ہے کہ جو چیز دور ہوتی ہے نا اس کی فکر نہیں ہوتی، جو چیز آپ سے دور ہے تو انسان کہتا ہے ابھی تو جیسے آپ نے اگر امتحان دینا ہے BA کا BSc کا تو آپ کو پتہ ہے بھائی 4 سال کے بعد امتحان دینا ہے میں نے، تو آپ ابھی سے اس کی تیاری نہیں کریں گے، آپ کہیں گے ابھی تو بہت ٹائم ہے۔ تو یہ ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ اگر تاریخ ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہو سکتا ہے ابھی اس کے آنے میں ہزاروں سال ہوں، تو ابھی ہمیں کیا فکر ہے اس قیامت سے ڈرنے کی، اور وہ تو بہت ٹائم ہے اس میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، کأنہم یوم یرونہا،
جس دن تم اس قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، لم یلبثوا، تو تمہیں ایسا لگے گا، لم یلبثوا، اس دنیا میں تم نہیں ٹھہرے، الا عشیۃ، سوائے ایک رات، او ضحاہا، یا سوائے ایک دن، اور دن کا بھی ایک حصہ، ضحیٰ کہتے ہیں دن کا جو چاشت کا حصہ ہے نا، صبح کا تھوڑا سا وہ حصہ، تو تمہیں ایسا لگے گا، کیونکہ وہ اتنا لمبا دن ہوگا کہ تمہیں ایسا لگے گا اس دنیا کی جو عمر تھی بہت ہی کم تھی، لہذا تم یہ نہ سمجھو کہ وہ بہت دور ہے، اس دنیا کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ قریب ہے۔ اور جب تم اس میں جاؤ گے تو تم یہ نہیں کہو گے کہ اللہ دیر سے کیوں آئی ہے، بلکہ کہو گے اللہ اتنی جلدی یہ قیامت کیوں برپا ہو گئی کہ ہمیں دنیا میں رہنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کے تمام مضامین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا ہے، کچھ خوف اللہ ہمارے دل میں بھی پیدا فرمائے، اور اس آنے سے پہلے، قیامت تو بہت دور ہے لیکن ایک قیامت جو انسان پر موت کی شکل میں ہوتی ہے وہ تو سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر کسی کو یہ یقین نہیں آتا کہ یہ کائنات تباہ ہوگی تو اتنا تو جانتا ہے کہ میں تو تباہ ہو جاؤں گا بہرحال۔ یہ تو ہم صبح و شام دیکھ رہے ہیں، ہسپتالوں سے میتوں کے نکلتے ہوئے اور مسجدوں میں جنازوں کے اٹھنے کا منظر، یہ تو صبح و شام نظر آ رہا ہے، تو ہم نے تو بہرحال مرنا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص مر گیا تو اس کی قیامت تو اسی وقت واقع ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت سے اسباق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ 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 اللہ۔ دیکھیں، قرآن و سنت سے اتنی بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کام فرشتوں کے ذمے لگائے ہوئے ہیں۔ ذمے کا مطلب اللہ ان سے وہ کام لیتے ہیں، بارشیں بھی برستی ہیں، فرشتوں کے ذریعے یہ کام لیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن سور پھونکنے والے ایک الگ فرشتے ہیں، موت قبض کرنے کے لیے، روح قبض کرنے کے لیے الگ فرشتے ہیں۔ تو ان کی اقسام ٹوٹل کتنی ہیں یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ تو یہ تو ایسے ہے کہ کام جتنے ہیں تو اقسام بھی اتنی ہیں، کام تو لامحدود ہیں، ان کی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ کچھ فرشتے صرف عبادت کے لیے ہیں۔ تو ہمیں جو احادیث سے پتہ چلتے ہیں 4 فرشتوں کا جن کے نام استعمال ہوئے ہیں، جو سب سے افضل ترین ہے، ایک جبریل علیہ السلام، ایک میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام۔ یہ 4 فرشتے ہیں جن کو اللہ نے دوسرے تمام فرشتوں پر فوقیت دی ہے، کیونکہ ان کے ذمے جو کام لگے ہیں وہ کام اہم کام ہے۔ ان میں بھی سب سے زیادہ فضیلت جبریل علیہ السلام کی ہے، کیونکہ جبریل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ اللہ کا پیغام پیغمبروں تک لے کر آنا۔ تو ظاہر ہے یہ کام بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، تو جس فرشتے کے ذمے یہ کام لگے گا وہ فرشتہ بھی بہت اعلیٰ اور عرفہ ہوگا۔ تو اس سے زیادہ تفصیلات ہمیں قرآن و سنت میں فرشتوں کے بارے میں نہیں ملتی، بس اتنا اجمالی ایمان کافی ہے کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے جس کو اللہ نے نور سے بنایا، وہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن اللہ ان سے بہت سارے کام لیتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ سوال کہ وہ نبی ہوں گے مگر یہ کہ ہماری ہی شریعت کو فالو کریں گے، اسلام ہی کو فالو کریں گے، تو کیا نبی ہونے کی وجہ سے ان پر وحی کا سلسلہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے تو نبی، کیونکہ نبوت کا عہدہ جب کسی کو ملتا ہے تو یہ واپس اللہ سلب نہیں کرتے، یہ مگر ایز اے نبی نہیں آئیں گے وہ۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی ڈاکٹر ہو یا کوئی انجینئر ہو، اب گورنمنٹ اگر اسے ایز اے ڈاکٹر کہیں بھیجتی ہے لوگوں کے علاج کے لیے اور اسے تنخواہ دیتی ہے تو ہم کہیں گے یہ ہے بھی ڈاکٹر اور اس علاقے میں یہ ڈاکٹر بن کے آیا ہے۔ لیکن بعض دفعہ ڈاکٹر کو کوئی ایسا کام دے دیا جاتا ہے جو اس کا اصل کام نہیں ہے، تو ہم کہیں گے یہ ہیں تو ڈاکٹر صاحب، لیکن یہاں یہ ڈاکٹر بن کے نہیں آئے بلکہ کسی سے اپنے کوئی فیملی میٹر میں کوئی مشورہ دینے کے لیے آئے ہیں، یا اور کوئی تعمیری کام ہو رہا ہے تو تھوڑا بہت ان کا اس میں تجربہ ہے تو اس معاملے میں یہ آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ تو بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت ایسی ہی ہوگی، ہیں اللہ کے نبی مگر نبی بن کر نہیں آئیں گے، یعنی ایز اے نبی نہیں آئیں گے، کیونکہ نبی کا کام ہوتا ہے شریعت کو پیش کرنا۔ یہ کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے فارغ ہو گئے اور آپ کی امت اس کام سے فارغ ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جہاد کرنے کے لیے۔ رہا یہ مسئلہ کہ وہ ان پر وحی نازل ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس بات سے کوئی چیز مانے نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہو، مگر اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ وہ وحی ایسی نہیں ہوگی کہ اس سے کوئی ایسا شریعت کا حکم دیا جائے جو ہماری شریعت میں نہیں ہے، یا ہماری شریعت کے خلاف کوئی حکم دیا جائے، کیونکہ اسلام ایک دین مکمل ہے، کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوگا۔ یا تو انہی احکام کی تاکید کے لیے نازل ہوگی جو پہلے سے نازل ہو چکے ہیں، یا انہی کی ترغیب کے لیے،
یا کوئی پہلے سے اللہ نے کسی شے کو حرام کر دیا ہے تو اس کو مزید اس کی شناعت کو بیان کرنے کے لیے ایسی وحی کے نازل ہونے سے کوئی ہمارے پاس کوئی ایسی شرعی دلیل نہیں ہے کہ اس وحی کا بھی ہم انکار کریں. تو اس طرح کی وحی نازل ہو سکتی ہے مگر نئی شریعت نہیں آئے گی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسی شریعت کو فالو کریں گے جو 1400 سال سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. اللہ 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 اللہ. سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو دیندار ہوتے ہیں مگر ان کی روح مشکل سے یعنی تکلیف میں ہوتے ہیں وہ, اور بہت سارے نیک ہوتے ہیں مگر برے لوگ ہوتے ہیں مگر وہ ان کی موت بہت آسانی سے ہو جاتی ہے, جبکہ قرآن میں آ رہا ہے کہ نافرمان کی روح مشکل سے نکلتی ہے اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے. تو کیا یہ کرائٹیریا ہے کہ جو مشکل سے مر رہا ہے وہ برا آدمی ہے اور جو آسانی سے مر رہا ہے وہ نیک آدمی ہے؟ تو یہ کرائٹیریا نہیں ہے, معیار نہیں ہے. معیار صرف اور صرف اعمال ہیں. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ نیک لوگوں کی روح آسانی سے نکلتی ہے, اس سے صرف روح کا نکلنا مراد ہے. روح نکلنے سے پہلے اگر باڈی کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو وہ ایک میڈیکل کا مسئلہ ہے. مثال کے طور پر آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے جو تکلیف دہ بیماری ہے, تو ظاہر ہے اس بیماری میں آپ جب تک موت واقع نہیں ہو جائے گی اس بیماری کی تکلیف آپ کو رہے گی. ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, ہڈی ٹوٹ گئی, تو ہڈی کی تکلیف ہے, اس میں بلیڈنگ ہو رہی ہے, تو یہ تکلیف تو بہرحال اس کو محسوس ہوگی, چاہے وہ نمازی ہو چاہے تہجد گزار ہو. ایک تکلیف وہ ہوتی ہے جو روح نکلنے کے وقت ہوتی ہے. روح نکلنے کے وقت وہ تکلیف اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے نیک لوگوں کو محفوظ رکھتے ہیں, اور اس تکلیف میں وہی مبتلا ہوتے ہیں جو برے لوگ ہیں, لیکن اس تکلیف کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ روح نکلنے کی کیفیت کیا ہے, جسم سے جدا نہیں ہو رہی, فرشتے اس کو کھینچ رہے ہیں, یہ وہی جانتا ہے جو اس عذاب میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. باقی جو ایک جسم کو ایک باڈی کو تکلیف ہوتی ہے مرنے سے پہلے, جو تکلیف ہوتی ہے, جو اگر اسے کوئی بیماری ہے تکلیف دہ عمل ہے, مثال کے طور پر کوئی آدمی مرنے والا ہے, آپ اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیں, تو بے ہوشی میں جب اس کی روح نکلے گی تو اسے کیا پتہ چلے گا, لیکن وہ تکلیف بہرحال اس کو محسوس ہو رہی ہوگی جو روح کھینچتے وقت تکلیف ہوتی ہے, چاہے وہ بے ہوشی کیوں نہ ہو, کیونکہ وہ مرنے کے بعد بھی ہوگی تو بے ہوشی میں کیوں نہیں ہوگی وہ تکلیف. تو اس لیے یہ جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں دن رات, اس کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ 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 اللہ. دیکھیں یہ تو حقیقت ہے کہ قرآن سے بھی ثابت ہے, حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے, اور بہت سارے لوگوں کا مشاہدہ بھی یہی ہے. انہوں نے بیان بھی کیا کہ موت کے وقت جو میت کی کیفیت ہوتی ہے, جو فرشتے آتے ہیں, تو اگر وہ نیک ہے تو فرشتے خوبصورت شکل میں آتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا ایکسیڈنٹ ہوا, بہت پرہیزگار ہیں وہ, اللہ تعالیٰ ان کے تقوی میں اور برکت عطا فرمائے. انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ مجھ سے خود براہ راست بیان کیا. اگر کسی واسطے سے سنتا تو میں کہتا شاید کوئی ایسے ہی جھوٹ بھی ہو سکتا ہے, اور میں چونکہ ان کے تقوی کو اور ان کی علم کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, لہذا میں اس واقعے کو غلط نہیں سمجھتا. مجھے نہیں پتا, میں نہیں اس بات پہ یقین کرتا کہ وہ اتنا بڑا جھوٹ بولیں گے. میں نے ان کے ساتھ کافی وقت گزارا ہے, 8-10 سال ان کے ساتھ میں نے گزارے ہیں, تو ظاہر ہے 8-10 سال میں انسان اپنے دوستوں کو, اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو پہچانتا ہے. ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا بہت خطرناک, اتنا کہ جب آغا خان ہاسپٹل میں ان کو ایڈمٹ کیا ہے تو ڈاکٹروں نے کہہ دیا ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے. بلیڈنگ بہت زیادہ ہوئی تھی, لیکن ان کے رشتہ داروں نے بہت پیسہ خرچ کیا اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ جس حد تک ممکن ہو, اگر کوئی 1% بھی ان کی زندگی کا چانس ہونا تو وہ آپشن آپ ضائع نہ کریں اور پیسے کی پرواہ نہ کریں. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں ان کو 65 بوتلیں خون کی چڑھی تھیں, 65, اس کے بعد ان کو زندگی ملی ہے. تو انہوں نے مجھے ایک اپنا واقعہ آنکھوں دیکھا بیان کیا. کہتے ہیں کہ میں جب ہاسپٹل میں تھا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا, کیونکہ ڈاکٹر تو نا امید ہو گئے تھے کہ یہ بچنے والے نہیں ہیں, بلیڈنگ ہوئی تھی, بہت خون نکل گیا تھا. تو کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا کہ میں بستر پہ پڑا ہوا ہوں اور میرے رشتہ دار میرے قریب کھڑے ہوئے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ چھت کھلی اور ایک بہت خوبصورت شکل میں ایک فرشتہ آیا, بہت خوبصورت شکل میں, خوشبو بھی تھی اس میں, اور بہت اس کے لب و لہجہ اور آنکھیں اور یہ سارا جسم جو ہے نا کہ اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھنے میں بہت بھلا معلوم ہو رہا تھا. وہ کہہ رہے میرے نلکیاں لگی ہوئی ہیں, گلوکوز کی بوتلیں اور خون کی بوتلیں چڑھی ہوئی ہیں میرے, تو میں اپنے رشتہ داروں سے چیخ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہٹاؤ, میری جان نکالنے کے لیے فرشتہ آ چکا ہے. کہہ رہے میں چیخ رہا ہوں لیکن مجھے حیرانگی ہو رہی ہے, یہ میری والدہ اور میرے بھائی میری باتیں سن کیوں نہیں رہے. اصل میں تو وہ سارے کھڑے ہوئے تھے قریب میں, لیکن
ان کو ان کی کیفیت کا اندازہ نہیں تھا اور اس کو ان کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ میری بات سن بھی رہے ہیں کہ نہیں سن رہے. کہہ رہے میں چیخ رہا ہوں کہ بھائی یہ نلکیاں ولکیاں نکال دو, یہ دیکھو موت کا فرشتہ آیا ہے. کہہ رہے ہیں ایک دم مجھے خیال آیا کہ بھائی میری موت اب واقع ہونے والی ہے, تو میں وہ عمل کروں جو موت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت کی سنت کیا ہے. 2 سنتیں یاد آئیں بھئی, ایک تو کلمے کا حکم ہے, اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عمل تھا وہ مسواک تھا. دیکھیں نیک آدمی کی علامت ہے نا, ایسی کنڈیشن میں بھی اس کو سنتیں یاد آ رہی ہیں کہ بھئی مرنے کا سنت طریقہ کیا ہے, یعنی مرنے کا جو ہے وہ سنت طریقہ کیا ہے. کہہ رہے مجھے ایک دم خیال آیا بھئی مسواک کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں جو عمل کیا تھا وہ مسواک تھا, دانتوں کی صفائی تھی. تو میں اب چیخ رہا ہوں کہ بھئی مجھے فوراً مسواک دو, موت کا فرشتہ آ گیا ہے اور میں اب دنیا سے جانے والا ہوں, کوئی مجھے مسواک نہیں دے رہا. کہہ رہے ہیں اتنے میں نے دیکھا وہ فرشتہ آیا ہے ایسے اس پوزیشن میں نا, اس طرح سے کوئی نیچے آتا ہے, اس کے پاؤں اس طرف ہیں اور سر میری طرف ہے. تو آتے آتے اس کی ناک میری ناک سے ٹکرائی, وہ اتنا قریب آ گیا, اور اس کے بعد اس نے نہیں میں یوں ہلایا سر کہ نہیں, اور اسی طرح سے وہ ریورس ہو گیا. گویا وہ بزبان حال کہہ رہا ہو کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا. گویا وہ فرشتہ کہہ رہا ہو کہ میں سمجھا تھا تمہارا وقت آ گیا, لیکن حقیقت میں ابھی تمہاری موت کا وقت نہیں آیا. کہہ رہے ہیں ایسے وہ ہوتے ہوتے واپس آسمان پہ چلا گیا. یہ انہوں نے کہتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے میں بالکل مشاہدے کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ چلا گیا, اور وہ اللہ نے ان کو زندگی دی. دماغی تخیل بھی ہو سکتا ہے, کوئی قرآن و سنت نہیں ہے, لیکن ایک بہرحال عبرت کا واقعہ بھی ہو سکتا ہے کہ موت کے اتنا قریب اللہ نے ان کو کر کے برزخ کی اس طرح کی چیزیں دکھا دیں تاکہ آگے وہ لوگوں کو بیان کریں. جیسے کہ قبر کا عذاب اور قبر کا جو ثواب ہے وہ نظر نہیں آتا کسی کو, لیکن اس کے تواتر کے ساتھ واقعات ہیں کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے قبر کا عذاب بھی دیکھا اور قبر کی خوشبو بھی دیکھی. میں نے خود بعض شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے, خود سونگھی ہے. کوئی خوشبو ڈالنے والا نہیں تھا, لیکن میں نے دیکھا کہ وہ ظلماً قتل ہوئے ٹارگٹ کلنگ میں. کسی نے مارا ان کو, نیک لوگ تھے, اور کسی نے ان کو ظلماً قتل کیا کسی دہشت گرد کے کہنے پر, اور ان کی جو ہے نا وہ خون سے ایک دم خوشبو پھوٹنا شروع ہو گئی. حضرت مفتی عتیق الرحمن شہید رحمہ اللہ کا مشہور واقعہ ہے, ان کے بیٹے میرے شاگرد تھے. تو حضرت مفتی عتیق الرحمن کو جب شہید کیا گیا ہے تو ان کا بیٹا میرا شاگرد ہے, مجھ سے کافی پڑھا ہے اس نے. تو ان کے بارے میں خبریں آئیں کہ ان کے خون سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے. اخباروں کی خبریں ہوتی ہیں, لوگوں کی خبریں ہوتی ہیں, کوئی یقین نہیں ہوتا کہ ایسے ہی کسی نے چھوڑ دی ہو, جھوٹ بول دیا ہو. پھر خبر آئی کہ بھی 6 مہینے بعد ان کی قبر سے نکالا گیا, تو وہ بالکل باڈی بھی صحیح تھی اور خون سے خوشبو آ رہی تھی. ایک دن ان کے بیٹے سے میری ملاقات ہوئی, میرا شاگرد ہے. میں نے اس سے اس واقعے کی تصدیق کی. اس نے کہا کہ یہ میرا اپنی آنکھوں دیکھا حال ہے. میرے والد صاحب کی جب شہادت ہوئی, ہم ان کو اٹھا کے لے جا رہے تھے, ان کے خون سے مشک و عنبر جیسی بہترین خوشبو آ رہی تھی. اور کہتے ہیں کہ جس قبر میں ان کو دفن کیا, وہاں جب کراچی میں آپ کو معلوم ہے چند سال پہلے بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھیں, تو قبروں میں پانی بھر گیا تھا. تو والد صاحب کی قبر خراب ہو رہی تھی, تو ہم نے ارادہ کیا کہ باڈی میت کو یہاں سے نکالتے ہیں. تو جب ہم نے قبر کھولی تو بالکل جسم بھی سلامت تھا, اور وہی جو پہلے دن خوشبو آ رہی تھی 6 مہینے بعد بھی وہی خوشبو تھی. تو ایسے درجنوں سینکڑوں واقعات ہیں. تو کئی شہداء کے خون کی خوشبو میں نے خود اپنی ناک سے سونگھی ہے. تو حالانکہ یہ برزخ کی چیزیں ہیں جو دنیا میں نظر نہیں آتی, لیکن اللہ تعالیٰ بعض دفعہ بیان کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی آیات پر اور یقین آئے. اسی سے ملتا جلتا واقعہ میرے والد صاحب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. فرماتے ہیں ہندوستان میں ایک قاری صاحب تھے جو بچوں کو پڑھایا کرتے تھے, جیسے معمولی سے قاری سمجھے جاتے تھے کہ بھئی ایک قاری صاحب ہیں, بیٹھے ہیں مدرسے میں پڑھا رہے ہیں. ساری زندگی انہوں نے اسی میں گزار دی, بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے. کوئی ان کا تقویٰ کوئی مشہور نہیں تھا کہ کوئی بڑے بزرگ ہیں. کہتے ہیں جب ان کا انتقال ہوا تو ہم نے دیکھا کہ روشنی کا ایک گولہ ان کے جسم سے نکل کے گیا ہے اور چھت کو پار کر کے چلا گیا. یہ روح نکلنے کا ایک منظر تھا. جیسے ہی ان کی روح, جیسے ہوتا ہے نا آخری جھٹکا آتا ہے, مرتا ہے انسان, تو وہ جھٹکا آیا ہے ان کو, اور ایک دم ایک روشنی کا گولہ نکل کے گیا ہے. گویا اللہ نے دکھایا کہ ان کے جسم سے ایک روشنی نکلی ہے, نور تھا جو ان کے جسم میں تھا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ, جن کے میں اکثر نام لیتا ہوں تفسیر کے دوران, ان کی بیان القرآن بہت شاندار تفسیر ہے. ان کی جب موت کا وقت آیا تو ان کی سوانے میں ہے کہ کئی لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے نور کی کرنیں نکل رہی تھیں. انہوں نے اصل میں ان 2 انگلیوں سے دین کا کام بہت کیا ہے. ان کی ہزاروں تصانیف ہیں اور اصلاح امت کے لیے بہت بہترین کام کیا انہوں نے. ہندوستان میں کہا جاتا ہے کہ ان سے زیادہ امت کی اصلاح کے لیے, لوگوں کی اصلاح کے لیے, لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے تحریریں کسی کی نہیں ہیں اردو زبان میں. اتنی زیادہ ان کی تحریریں, اور ساری زندگی انہوں نے
تقریریں بھی تھیں لیکن تحریری کام زیادہ کی ہے. تو موت کے وقت کئی لوگوں نے دیکھا, ان کی سوانح میں بھی یہ چیز تحریری شکل میں موجود ہے کہ ان کی ان انگلیوں سے جن سے یہ لکھا کرتے تھے ان سے نور کی کرنیں نکل رہی تھیں, روشنی پھوٹ رہی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اس دنیا میں دکھا دیتے ہیں. اللہ 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 اللہ. بھائی نے سوال کیا کہ سورہ نازعات میں ہم نے پڑھا ہے کہ فرشتے روح لے کے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں, تو قبر میں جو سوال ہوتا ہے منکر نکیر آتے ہیں, تو قبر میں پھر جو باڈی ہے وہ تو روح کے بغیر ہو گئی, کیونکہ روح تو آسمانوں کی طرف گئی ہے, تو وہ کیا ہے, وہ کس سے سوال ہوتا ہے, وہ تو پھر صرف مردہ جسم ہے. اس سوال کو اور میں مزید پختہ کرنے کے لیے مزید ایک بات کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ نیک لوگوں کی روحیں علیین میں ہیں. تو یہاں بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ علیین تو آسمانوں میں ہے, وہ مقام ہے. تو دیکھیں یہ روحیں جب آسمان کی طرف جاتی ہیں تو ان کا اس باڈی سے کچھ نہ کچھ تعلق رہتا ہے. یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. وہ کس نوعیت کا تعلق ہے اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن مجید نے موت کو نیند سے تشبیہ دی ہے. اب آپ دیکھیں ایک آدمی جب سوتا ہے تو اس کی روح کا اس کے جسم سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے. قرآن میں آتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها, کہ جب تم سو جاتے ہو تو اللہ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے. کیا مطلب, روح کا جسم سے تعلق کمزور پڑ گیا. اور فرمایا جب تم مرتے ہو تو بھی اللہ تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے. تو موت اور نیند بہنے ہیں آپس میں, یعنی ایک دوسرے کے مشابہ ہیں. فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب تم اٹھتے ہو تو ہم تمہاری روح دوبارہ لوٹا دیتے ہیں, اور موت میں نہیں لوٹاتے, بلکہ موت میں روح جب لوٹے گی جب قیامت قائم ہوگی, اس وقت یعنی مرنے کے بعد پھر روح لوٹے گی اور پورے زندہ ہو جاؤ گے. لیکن جب ہم سوتے ہیں اللہ ہماری روح کو قبض کرتا ہے تو ہماری روح بھٹک رہی ہوتی ہے, کبھی امریکہ جا رہے ہیں, جاپان جا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا سیر کر کے آ رہے ہوتے ہیں, اور یہ پوری جسم میں نہیں ہوتی. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جسم کا اس سے تعلق نہیں ہے. اس عالم خواب میں وہ روح کہاں کہاں جا رہی ہے, مگر اس مادی زندگی میں اس روح کا ہمارے جسم سے تعلق ہوتا ہے. تبھی آپ کسی سوتے ہوئے آدمی کے سامنے چیخ کے بات کریں یا بہت زور سے بات کریں, وہ جاگ جاتا ہے. اسی لیے جاگتا ہے نا کہ اس کی روح بالکل ختم نہیں ہوئی تھی, بلکہ اس کا تھوڑا سا کنیکشن تھا اس سے. تو موت کے وقت بھی یہ کنیکشن کچھ نہ کچھ باقی رہتا ہے. مردے کے کسی بھی جسم کے جزو کے ساتھ اس روح کا تعلق باقی ہوتا ہے, اور برزخ میں وہ آسمانوں کی سیر بھی کر رہی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ سب ایک دوسرے کے منافی نہیں ہے, کیونکہ ہم نے بھی مر کے دیکھا نہیں ہے, تو وہ ہم اس مادی زندگی کو اس برزخ کی زندگی سے نہیں سمجھ سکتے. اور احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جب ہم مر جاتے ہیں ہماری روح نکلتی ہے تو قبر سے بھی اس کا تعلق رہتا ہے, مگر اس عالم ارواح میں دوسری روحوں سے بھی اس کی ملاقات ہوتی ہے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کرام کے کہ موت کے وقت وہ خوشی سے رو رہے ہیں. پوچھا گیا بھائی کیوں رو رہے ہو, کہہ رہے ہیں الان نلقا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان قریب اب ہماری محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے ملاقات ہونے والی ہے. یہاں بھی سوال پیدا ہوگا بھائی یہ تو قبر میں ہوں گے تو حساب و کتاب ہوگا, کوئی نبی سے ملاقات کیوں ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات ہوگی اور قبر میں اس باڈی سے بھی تعلق رہے گا. بالکل ایسے جیسے خواب میں ہم کسی سے بھی مل سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اسی بستر والے جسم سے بھی ہماری روح کا تعلق رہتا ہے. وہاں عالم خواب میں ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, اور اس بستر پہ جو ہمارا جسم اور ہماری جو باڈی پڑی ہوئی ہے اس سے بھی ہمارا کنیکشن اس روح کا کسی نہ کسی درجے میں قائم رہتا ہے. تو یہ رہتا ہے قائم قبر میں. اسی کنیکشن کے قائم ہونے کی وجہ سے ہمیں عذاب بھی محسوس ہو سکتا ہے اور لذت بھی محسوس ہو سکتی ہے. اللہ 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 اللہ. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عورت اپنے ساتھ اتنے سارے مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی, اصل میں یہ ایک روایت اس طرح کی سنائی تو جاتی ہے, مگر جہاں تک میری ناقص تحقیق ہے ہمیں کوئی ایسی حدیث صحیح حدیث ملی نہیں ہے جس کے یہ الفاظ ہوں کہ ایک عورت اپنے ساتھ اتنے سارے مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. ایسا نہیں. البتہ یہ ایک شریعت کا مسلمہ اصول اور ضابطہ ہے کہ جو آدمی کسی کا نگران ہوتا ہے وہ اگر اپنے ماتحت کی تربیت کی فکر نہیں کرتا اور ماتحت بگڑ جاتا ہے تو اس کے بگڑنے کا گناہ ان بڑوں کو بھی ہوگا جن کو اللہ نے نگران بنایا تھا. تو اللہ نے عورت کا نگران مرد کو بنایا, بہن کا بھائی کو بنایا, بیوی کا شوہر کو بنایا, بیٹی کا باپ کو بنایا. تو اگر باپ اپنی بیٹی کی تربیت کی فکر نہیں کرے گا, بھائی اپنی بہن کی تربیت کی فکر نہیں کرے گا, شوہر اپنی بیوی کی تربیت کی فکر نہیں کرے گا, اور بیوی بگڑ جاتی ہے, بہن بگڑ جاتی ہے, بیٹی بگڑ جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے باپ سے سوال ہوگا, بھائی سے سوال ہوگا اور شوہر سے سوال ہوگا. لیکن اگر وہ تربیت کی فکر کرتے ہیں اس کے باوجود بھی اگر بگڑ جاتی ہے تو پھر سوال نہیں ہوگا, پھر یہ ان کو جہنم میں نہیں لے جا سکتی.
لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کتنی تربیت کی فکر کی، مگر قرآن میں آتا ہے لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جائے گی۔ نوح علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اپنی بیوی کی فکر نہ کی ہو، لیکن قرآن میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی جہنم میں، اور نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، تو ان کی بیوی نوح علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو اپنی طرف سے اگر آپ تربیت کی فکر کرتے ہیں، جتنا اللہ نے آپ کو مکلف بنایا، تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ پھر بھی اگر وہ بگڑتی ہے تو پھر قیامت کے دن اس کی وجہ سے آپ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ ہاں اگر آپ فکر ہی نہیں کرتے، اس کو بگاڑ دیا آپ نے، ماحول ایسا اس کو دے دیا، اس کی نگرانی نہیں ہے، پھر اگر وہ بگڑتی ہے تو جہاں وہ جائے گی اپنے ساتھ پھر آپ کو بھی لے کے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ خوابوں میں کسی میت سے ملاقات ہونا، اگر یہ سچا خواب ہے تو حقیقت میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس میت کو اللہ تعالیٰ علم دے دیں، اطلاع دے دیں کہ تمہاری اس سے ملاقات ہوئی ہے، اور یہ اپنے دماغ کا تخیل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ خواب میں دونوں چیزوں کا چانس موجود ہے، آپ کی اپنی دماغی تخیل بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کوئی اوتھینٹک چیز نہیں ہے یہ۔ لیکن مرنے کے بعد جو ملاقات ہوگی وہ قرآن و سنت اس پر شاہد ہیں کہ وہ جو ملاقات ہوگی وہ اوتھینٹک ہوگی، وہ صرف مردے کے دماغ کا اپنا تخیل نہیں ہوگا، تو وہ اس کی شریعت نے ضمانت لی ہے، خوابوں کی ضمانت نہیں لی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، وہ اس کو غلط بات کی تلقین کرتا ہے، تو اس کو ہمزاد، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بعض عامل لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمزاد ہیں، بعض نے ایک اصطلاح ایجاد کی ہے موکل ہوتے ہیں، تو یہ حقیقت یہ ہے کہ سب بکواسات ہیں، یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شیطان کی حقیقت تو ہے، وہ تو حدیث سے ثابت ہے، بہکاتا بھی ہے، مگر یہ جو آج کل روحانی والے لوگوں نے، جن میں دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، تو میں تو اس پہ چیختا رہتا ہوں اپنے بیانات میں کہ عامل روحانی والے جتنے بھی ہیں یہ سب فراڈی ہوتے ہیں، یا تو فراڈی ہوں گے یا ان کا عملیات کر کے دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا تو ان کو ہمزاد اور موکل نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اصطلاحات ایسی ہیں، موکل، ہمزاد، جن کی نہ شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، یہ سب ان لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں تاکہ ان لوگوں کی دکانیں چلتی رہیں، تو ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے، ان سے توہم پرستی پیدا ہوتی ہے۔ موکل شوکل کچھ بھی نہیں ہوتا، کہتے ہیں ہم نے تمہارے پر اتنے موکل بھیج دیے، کچھ بھی نہیں بھیجا ہوتا، کسی میں دم نہیں ہے کسی کے اوپر اس طرح سے کچھ بھیج دے، تو یہ اپنی ان کی ٹرم ہیں، اپنی اصطلاحات ہیں جو انہوں نے اپنی دکانیں چلانے کے لیے وضع کی ہوئی ہیں۔ ان میں کچھ لوگ فراڈی ہوتے ہیں اور کچھ عملیات کر کے ان کو بیچاروں کو ہمزاد اور موکل نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے یہ موکل ہے، لیکن وہ اپنے دماغوں کا تخیل ہوتا ہے ان کا، یعنی دماغ خراب ہو جاتا ہے نا، چلے کاٹے ہوئے قبر میں بیٹھ کے اور ویسے جنگلوں میں جا کے، تو نیک ہوتے ہیں مگر چلے کاٹ کے اور اس طرح کے وظائف کی کثرت کی وجہ سے ان کا دماغی توازن جب خراب ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے جب ایک انسان کا دماغی توازن خراب ہوتا ہے تو اس کو کسی بھی وقت کچھ بھی نظر آ سکتا ہے۔ پاگل لوگ دیکھے ہوں گے آپ نے، بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہوا میں، تو اب عقل مند کو تو پتہ ہے پاگل ہے بھائی، اس کو کچھ بھی آ سکتا ہے، لیکن عقل مند کو تو نہیں اس پاگل سے متاثر ہونا چاہیے نا۔ تو میں کہتا ہوں ان پاگلوں سے آپ متاثر نہ ہوا کریں اور یہ ان چکروں میں نہ پڑا کریں۔ یہ سوال کہ بینک کے تھرو آپ رقم ٹرانسفر کر رہے ہیں، بینک تو سودی نظام پہ چل رہا ہے تو بینک کا استعمال کرنا، دیکھیں بینک کی اس زمانے میں دو حیثیتیں ہیں، ایک سود کمانا، دوسرا بینک باقاعدہ ایک ایسا ادارہ ہے جو آپ کی رقم کو ادھر سے ادھر ٹرانسفر کرنے میں ایک آپ کے معاون اور مددگار بنتا ہے اور لوگوں کی رقموں کو محفوظ رکھتا ہے۔ آپ کوئی بھی کاروبار کریں، اگر بڑے پیمانے پر آپ کاروبار کریں گے تو بینک کا آپ کو سہارا لینا پڑے گا۔ اب یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے بینک بنائیں جو سود سے پاک ہوں، لیکن گورنمنٹ یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو عوام کیا کرے گی؟ پھر لاکھوں کروڑوں روپے آپ نے منتقل کرنے ہیں۔ اب جیسے ایپیسوڈ کے لیے ہم نے کہا 12,000 روپے، تو ہر آدمی شاپر میں ڈال کے تو نہیں لے کر آئے گا نا 12,000 روپے، تو کہاں بیٹھیں گے؟ یہ کوئی دکان لگا کے بیٹھیں گے جہاں لوگوں کی رقمیں جمع کریں گے؟ تو اس کا یہی ایک آسان اور سوٹیبل طریقہ ہے کہ بھئی بینک کے تھرو یہ کام ہو۔ تو بینک کی حیثیت صرف سودی ادارے کی نہیں ہے بلکہ ایک مالیاتی ادارہ بھی ہے جس کا کام ہے لوگوں کی رقموں کو ٹرانسفر کرنا اور لوگوں کی رقموں کو محفوظ کرنا۔ تو اگر کسی کی نیت سود کمانے کی نہیں ہے، صرف وہ بینک کا سہارا لیتا ہے رقم کو ٹرانسفر کرنے کے لیے، تو یہ جائز ہے، اس پر صرف ہماری رائے نہیں پوری دنیا کے علماء اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ